السلام علیکم عزیزان محترم، آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اس بارے میں ہم اہل سنت کے نظریات کے بارے میں بات کریں گے۔ اہل سنت میں نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں 3 طرح کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 مکروہ ہے، نمبر 2 اس کا انجام دینا کراہت نہیں رکھتا اور ترک کرنا مستحب نہیں ہے، نمبر 3 مستحب ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں اہل سنت کی کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جس میں نماز میں ہاتھ باندھنے کو واجب قرار دیا گیا ہو اور وجوب کی نسبت صرف اہل سنت عوام کی طرف دی جاتی ہے۔ کتب اہل سنت میں اس سلسلے میں بیان کی جانے والی روایات اور آثار کی تعداد نظر اس سے کہ ان کی سند ضعیف ہے، 20 تک جا پہنچی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ابو حازم سے صحیح بخاری میں نقل ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ عینی نے، شوکانی اور دیگر فقہا نے اس کی تصریح کر دی ہے، حدیث میں مرسل و منقطع ہونے کا شبہ پایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ابو وائل سے نقل ہوئی ہے اور یہ حدیث بھی مرسل و منقطع ہونے کی آفت میں مبتلا ہے، اس لیے کہ علقمہ کے اپنے والد سے نقل کی جانے والی روایات مرسل ہیں۔ ابن حجر نے اسے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور باقی روایات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ خود اہل سنت کے ہاں انہیں ضعیف شمار کیا گیا ہے، اور اصحاب سنن اور جوامع اور علماء رجال کے اقرار کے مطابق ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس بنا پر نماز میں ہاتھ باندھنے پر کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ یہ خود ایک عمل اور فعل جس کے نماز میں جائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا جائز یا سنت یا آداب نماز میں سے ہونے کے قصد سے انجام دینا بے شک حرام ہے۔ یہ عزیزان محترم اہل سنت کے نظریے ہے، اس لیے کہ اس کی حرمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ شریعت میں اس کے جواز پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کے برعکس اس کے انجام دینے کے متعلق نہیں ثابت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کے انجام دینے سے منع فرمایا ہے، اور پھر نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ایک عمل ہے جس کا نماز میں انجام دینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ابن رشد نے بھی اس بات یا اس سے ملتی جلتی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسے تکفیر سے تعبیر کرنا جیسے مجوسی انجام دیا کرتے تھے، اس عمل کو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہ کی تائید بلکہ اس پر تاکید کی ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم بات کریں گے کہ اہل تشیع حضرات کے اس نقطہ نظر پر کیا نظریات ہیں۔ سب سے پہلے ہم حوالہ پیش کرتے ہیں، ابن قاسم نے امام مالک سے ہاتھ کھولنے کی روایت بیان کی ہے، اور آپ کے اصحاب کی اکثریت قیام نماز میں ہاتھ کھولنے کی روایت بیان کرنے کی جانب گئے ہیں۔ آپ سے فرض و نوافل کی نمازوں میں فرق بیان کیا گیا ہے، البتہ ان بعض نے ہاتھ باندھنے کو ناپسندیدہ کہا ہے۔ ابن حاجب نے نقل کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا تھکاوٹ کی بنا پر راحت کے لیے تھا۔ عزیزان محترم، یہاں پر ہم کتب اہل سنت سے نماز میں ہاتھ کھول کر پڑھنے سے متعلق روایات و دلائل پیش کریں گے۔ سب سے پہلے عزیزان محترم، اہل سنت کی کتاب ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن زبیر نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں کے تک بلند کرتے تھے اور پھر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح عزیزان محترم، المعجم الکبیر امام طبرانی کی جلد نمبر 20 کے صفحہ نمبر 74 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام ابراہیم بن محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کسی شخص کو محمد بن ادریس شافعی سے زیادہ عمدہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نماز کا طریقہ مسلم بن خالد زنجی سے اخذ کیا ہے، مسلم نے ابن جریح سے اخذ کیا ہے، اور ابن جے نے عطا سے اخذ کیا ہے، عطا نے عبداللہ بن زبیر سے اخذ کیا ہے، ابن زبیر نے ابو بکر صدیق سے اخذ کیا ہے، ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے اخذ کیا ہے۔ حوالہ نیچے موجود ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر کے نواسے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، چونکہ ابن زبیر نے اپنے نانا حضرت ابو بکر سے نماز سیکھی، اور ابو بکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے، تو ثابت ہوا کہ یہ تمام ہستیاں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتی تھیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے ماننے والے تمام مسلمان بھائی خلیفہ راشد کی پیروی کرتے ہوئے آئندہ ہاتھ باندھنے کی بجائے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا سیکھیں۔ اب عزیزان محترم، ہم بات کرتے ہیں اہل سنت کی کتب کی روشنی میں کہ اہل تشیع کی نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز ہے۔
سنن ابن ابی داؤد میں اس کی سند بھی صحیح ہے۔ عزیزان محترم، میں اس ویڈیو میں فقط اسی حصے کا ترجمہ کرتا ہوں جو ہمارا مطلوب ہے، اور عزیزان محترم وہ حصہ یہ ہے: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے ساتھ والے حصوں تک بلند کرتے تھے اور پھر تکبیر کہتے تھے، پھر ہر عضو کو اپنی جگہ پر عادی حالت میں قرار دیتے تھے، پھر قرات فرماتے تھے، پھر تکبیر، پھر ہاتھوں کو اپنے کانوں کے ساتھ والے حصوں تک بلند کرتے تھے اور پھر رکوع میں چلے جاتے تھے۔ اور اسی طرح یہ روایت آگے تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں سنت ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم سنن ابن داؤد کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 194 کے اندر بھی ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، علامہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ایک باب ہے، من کانا یرسل یدیہ فی الصلاۃ، یعنی کون کون نماز میں ارسال یدین کرتا ہے۔ اس باب میں انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تابعین کے ان افراد کا ذکر کیا ہے جو نماز میں ہاتھ کھول کر قیام کی حالت میں رہتے تھے۔ عزیزان محترم، یونس سے مروی ہے کہ حسن بصری اور مغیرہ سے روایت ہے کہ ابراہیم نخعی نماز میں ہاتھ کھول کر یعنی لٹکا کر رکھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ عمر بن دینار نے کہا ہے کہ عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تھے تو دونوں ہاتھ کھلے رکھتے تھے یعنی لٹکا کر رکھتے تھے۔ اور عزیزان محترم، عجیب بات یہ ہے کہ محقق نے اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن یزید سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے سعید بن مسیب کو نماز میں ہاتھ باندھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عائزہ نے کہا ہے کہ میں سعید بن جبیر کے ساتھ طواف کر رہا تھا اور انہوں نے ایک شخص کو یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، چنانچہ سعید بن جبیر نے اس شخص کے پاس گئے اور اس کے ہاتھوں کو کھول دیا، پھر واپس آ گئے۔ عزیزان محترم، اب ہم بات کریں گے کہ اہل سنت کے امام مالک جو تھے وہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے پر بہت سے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں۔ عزیزان محترم، قاضی شکونی روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن منذر نے ابن زبیر اور حسن بصری نخعی کے متعلق روایت کی ہے کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے اور یمنی کو یسری پر نہیں رکھتے تھے، یعنی اس ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر نہیں رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، اسی طرح نووی نے لیث بن سعد سے نقل کیا ہے اور مہدی نے بحر میں قاسمیہ اور ناصریہ اور امام محمد باقر سے بھی ارسال یعنی ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھنا نقل کیا ہے۔ عزیزان محترم، ابن قاسم نے امام مالک سے ارسال نقل کیا ہے۔ ابن حکم نے امام مالک سے ایک روایت خلاف وضع نقل کی ہے، اور جبکہ امام مالک اور ان کے اصحاب کے نزدیک پہلی روایت نماز میں ہاتھ کھولنا ہی مشہور ہے۔ ابن سعید الناس نے اوزاعی سے نقل کیا ہے کہ نمازی کو اختیار ہے کہ ہاتھ کھولے یا ہاتھ باندھے۔ علامہ بدرالدین عینی عمدہ القاری شرح بخاری میں قریب انہی الفاظ کے ساتھ ابن منذر کی روایت بیان کرتے ہیں جسے قاضی شوکانی نے بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، ابن منذر نے ابن زبیر، حسن بصری، نخعی اور ابن سعید سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز ادا کرتے تھے، اور امام مالک کے نزدیک بھی ہاتھ کھولنا مشہور ہے۔ اگر قیام میں طوالات ہو جائے تو راحت کے لیے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے تھے۔ عزیزان محترم، حافظ بن ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن قاسم نے امام مالک سے ہاتھ کھولنے کی روایت بیان کی ہے، اور آپ کے اصحاب کی اکثریت قیام نماز میں ہاتھ کھولنے کی روایت بیان کرنے کی جانب گئے ہیں۔ آپ سے فرض اور نوافل کی نمازوں میں فرق بیان کیا گیا ہے، البتہ ان بعض نے ان ہاتھ باندھنے کو ناپسندیدہ کہا ہے۔ ابن حاجب نے نقل کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا تھکاوٹ کی بنا پر راحت کے لیے تھا۔ تسہیل القاری شرح صحیح بخاری میں پارہ نمبر 3 کے صفحہ نمبر 840 کے اندر میں لکھا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا واجب نہیں ہے، اور اگر یہ عمل واجب ہوتا تو اہل بیت کرام اسے ترک کیوں کرتے؟ لہٰذا اہل بیت کے اس عمل کو ترک کرنا اس کی سنت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ عزیزان محترم، پھر مؤلف نے لکھا ہے کہ بالجملہ امام محمد باقر، امام مالک، ابراہیم نجفی اور ابو حنیفہ کے استاد عبداللہ بن زبیر، حسن بصری، لیث بن سعد اور اوزاعی وغیرہ نے یہ روایت کی ہے کہ نماز میں ہاتھ کھولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ عزیزان محترم، امت کے ان بزرگوں کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ نووی شرح صحیح مسلم میں جلد نمبر اول کے صفحہ نمبر 73 میں لکھتے ہیں کہ مالک سے دو روایتیں ہیں،
ایک روایت یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے کے نیچے باندھنا یعنی یہاں پر، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نماز میں دونوں ہاتھوں کو کھول دینا اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر نہ رکھنا، اور اس کے جمہور اصحاب کے بھی یہی روایتیں ہیں اور یہی ان کے نزدیک زیادہ مشہور ہیں، اور لیث بن سعد کا مذہب بھی یہی تھا۔ نیز مالک سے بھی یہی منقول ہوا ہے کہ نوافل میں ہاتھ باندھنے چاہیے اور فرائض میں ہاتھ کھولنے چاہیے، اور اس کے بعد بصری اصحاب نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ عزیزان محترم، کتاب روضۃ الندیہ میں مرقوم ہے کہ ہاتھ کھولنے کا عمل بعض تابعین مثلا حسن، ابراہیم ابن مسیب، ابن سریب اور سعد بن جبیر سے منقول ہے کہ جیسا کہ ابن ابی شیبہ نے اس کی روایت کی ہے کہ اگر انہیں ہاتھ باندھنے کی روایت پہنچی ہے تو وہ اس پر محمول ہے کہ انہوں نے اسے سنت حدیث میں سے نہیں سمجھا بلکہ اسے دیگر عادات کی طرح لوگوں کی عادت سمجھا ہے، اس لیے وہ ارسال الیدین کی طرف مائل ہوئے تھے اور وضع کو بھی جائز سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اصل بنا پر عمل کیا تھا کیونکہ ہاتھ باندھنا ایک جدید امر ہے جو کہ دلیل کا محتاج ہے۔ عزیزان محترم، اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے بیان کیا کہ اہل سنت کی کتب میں حوالہ جات کے ساتھ یہ اسناد اور یہ روایتیں موجود ہیں، ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ اسی موضوع پر ایک تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں سیریز کی صورت میں، یا پھر ایک ہی مکمل ویڈیو جس کے اندر میں آپ لوگوں کو عقلی اور نقلی دلائل قرآن مجید سے بھی اور روایت معصومین علیہ السلام کی روشنی میں بھی بیان کروں، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشنز جو ہیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم آپ کے دیے گئے موضوع پر ایک ویڈیو تشکیل دے کر آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔